ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے شیخ حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ حدیث کی لغوی تشریح کو جان لینے کے بعد اب ضروری ہے کہ محدثین نے اصطلاحی طور پر اس کا جو استعمال کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم دوبارہ حافظ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی مفاہیم پہ روشنی فرمائیے۔ اور جہاں تک اس کی اصطلاحی معنی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی اصطلاح اپنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہوتی، بالکل الگ نہیں ہوتی، بہتر، اس سے منسلک رہتی۔ تو حدیث جب بات کو کہتے ہیں نا، تو اصطلاح میں خاص طور پر محدثین کی اصطلاح میں یہ وہ بات جو کہ شریعت میں دلیل کے طور پر، حوالہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے، قرآن کے علاوہ جو بات پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، اسے بھی حدیث کہا گیا۔ بہتر، اور اس کا علل اطلاق لفظ تو صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، لیکن قید کے ساتھ، یعنی موقوف حدیث، مقطوع حدیث، منقطع حدیث، مرسل حدیث، اس کا اطلاق یعنی اقوال صحابہ اور حتیٰ کہ اقوال تابعین پر بھی۔ اور اگر ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات مانیں تو بسا اوقات اتباع تابعین کے قول پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اسے مطلق حدیث نہیں کہتے، وہاں مقطوع یا موقوف اس کی قید کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حدیث موقوف یا حدیث مقطوع۔ بہتر ہے۔ لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ شرعی دلیل ہے، شرعی دلیل تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہی ہوگی۔ ظاہر ہے جب صحابی کی موقوف حدیث یا مقطوع حدیث ہے تو وہ کسی وسیلے یا کسی اور حدیث رسول مرفوع حدیث کے ساتھ مل کے تو دلیل ہو سکتی ہے، مجرد میرا خیال ہے وہ شرعی دلیل نہیں، اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا کہ جسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات اقوال تابعین یہ یعنی یعنی سطح کی دلیل ہوتے ہیں، اس پر تو انشاءاللہ بحث آگے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ سے استدلال کہاں تک ممکن ہے، اور یعنی اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے علاوہ جن باتوں کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے ان سب کو حدیث کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا باقی کے ساتھ قید لگانا ہوگی، جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کی بات ہے، کس کی حدیث ہے۔ بہتر، جب علی الاطلاق کہیں گے کہ یہ حدیث ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو باقی پر ساتھ قید لگے گی کہ موقوف حدیث ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے، مقطوع حدیث ہے، یعنی یہ کسی تابعی کا قول ہے، وہکذا۔ بہتر ہے۔